ڈاکٹر کاشف فراز صاحب، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی تو اسے مسجود ملائک قرار دیا۔ ایک شاعر کا کہنا ہے بہت خوبصورت کہ ابن آدم مجھے رسوا سر بازار کرے اور سر عرش فرشتے میری تعظیم کریں۔ یعنی ہم اس مرتبے سے کہ مسجود ملائک تھے یہاں آ گئے تو جو شیطان نے چیلنج کر رکھا تھا اس کو پورا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہم گھروں میں دیکھیں، دفتروں میں دیکھیں، پورے معاشرے میں جہاں بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پائے۔ بالکل دور جہالت والا معاملہ ہو گیا ہے، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یعنی ایک چھوٹے چھوٹے شداد، نمرود، ہارون، حامان، قارون، فرعون چھپے ہوئے ہیں ہمارے دلوں میں، دماغوں میں۔ کچھ آپ رہنمائی کریں کیسے بچیں ہم اس سے، اور یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ جی، ایک جو پس منظر آپ نے بیان کیا شعر میں، اور ایک پس منظر آج کے شاعر نے بیان کیا، اس نے کہا کہ بھاگتے کتے نے ساتھی کتے سے کہا بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا۔ اور یہ بھی پھر ہمارے استاد منظر مفتی صاحب نے کہا کہ جسے کل فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ آج فٹ پاتھ پہ مردہ پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وقت کیوں آیا ہمارے اوپر؟ دیکھیے، شدت پسندی اس بات کا مظہر ہے کہ سماج میں ایک دوسرے سے رابطہ اور ڈائلاگ کا فقدان ہو گیا ہے۔ صحیح۔ میں ہمیشہ اس کی ڈیفینیشن یہ کرتا ہوں کہ مکالمے کے خلاف مزاحمت کا نام شدت پسندی ہے۔ واہ واہ واہ، بہت خوبصورت۔ مکالمے سے انحراف کا نام شدت پسندی ہے۔ جب تک سوسائٹیز میں مکالمہ رہتا ہے، گفتگو رہتی ہے، جہاں سے آپ نے آغاز کیا آج کی گفتگو کا کہ بات کرتے رہنا چاہیے، کہیں نہ کہیں وہ اپنا اثر ضرور رکھتی ہے۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں فوری طور پر جانا چاہیے اپنے رول ماڈلز کی طرف۔ صحیح۔ جب بھی کوئی سماج کا، معاشیات کا، انسان سے جڑا کوئی بھی موضوع کائنات میں آئے، اب دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا رول ماڈل ہے رحمت کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے کہ اے محمد تمہیں نرمی والا، تمہیں نرمی والا بنا کر بھیجا، اگر تم ایسے نہ ہوتے تو یہ تمہارے جو پاس لوگ ہیں منتشر ہو جاتے، ارد گرد جو ہیں یہ منتشر ہو جاتے، انتشار کا شکار ہو جاتے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جہاں خاتم النبیین کو سبحان اللہ اس خوبی کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ اس لیے بھی لوگ اکٹھے ہوئے کہ آپ کے اندر ایک نرمی تھی۔ پھر آپ دیکھیے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 43-44 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دونوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون دونوں کو کہا تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اور وہ سرکش و باغی، اچھا یہ لفظ بڑے اہم ہیں، وہ سرکش و باغی ہو گیا ہے، اس سے جا کر نرمی سے بات کرنا۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے یا اپنی اصلاح فرما لے، ٹھیک ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نرمی سے بھی اصلاح بھی کی جا سکتی ہے، ڈرایا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آواز اونچی کرنا، شدت پسندی رکھنا، گالی دینا، برے القاب استعمال کرنا۔ سورہ حجرات پوری کی پوری سورہ جو ہے آداب معاشرت، آداب رسالت کی خوبصورت ترین گلدستہ ہے۔ بتا دیا کہ ایک معاشرے میں انسانوں کو کیسے رہنا ہے، اور یہ بھی کہا کہ جمعیت پارا پارا ہو جاتی ہے اگر تم اس کو بھول جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ اب ہمارے ہاں پرابلم ہے کہ دیگر دنیا سے ہمارا بہت مختلف شدت پسندی کا پس منظر بھی ہے اور پریکٹس بھی ہے۔ صحیح۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں انفرادی، مذہبی، علمی اور سیاسی چار بڑے شعبوں کی لیڈرشپ کا بہت بڑا قصور ہے۔ میں اس میں عوام کو قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ شدت پسندی دراصل ہمارے لیڈرشپ میں ہے۔ عوام تو بیچاری بہت ہی برداشت کرتی ہے، میں سمجھتا ہوں جتنی ان میں برداشت ہے شاید ہی کائنات میں کسی اور قوم میں یہ برداشت، بڑے ہی حوصلے والی قوم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ زاویہ نگاہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے انسانوں کا۔ وہ ذوق نے کہا تھا نا کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اور اس ذوق اس جہاں میں ہے زیب اختلاف میں۔ تو ایک نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ خلیل جبران نے بڑی کمال کی بات کی ایک سر، اس نے کہا مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے اور ہے، لیکن آپ کو آپ کی رائے کا حق دینے کے لیے میں اپنی جان پر بھی کھیل سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ جو ایک نقطہ ہے نظر کو، تنوع کو، اس گلدستے کو سنبھالنا ہے، یہ ذمہ داری لیڈرشپ کی تھی۔ آپ اللہ کے ہاں کمال برداشت دیکھیے، 6 سے 7 ارب انسان وہ ہیں جو اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین کو نہیں مانتے۔ بالکل، اللہ تو عرش پہ بہت سکون سے بیٹھے ہوئے، روزی دیتا ہے، بڑا آسان تھا 6-7 ارب کو الٹا دینا۔ بالکل، بلکہ بعض جگہ پر تو شاید زیادہ نوازا ہوا ہے، شاید اس میں ایک وجہ برداشت بھی ہو ان کی، مطلب کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں برداشت بھی، کہ وہ برداشت کرتے ہیں، ہم برداشت نہیں کرتے۔ اچھا دیگر کو تو چھوڑیں، ہم تو اپنوں کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ جو ہمارے ہاں حال ہے اس وقت،
ایک جو بہت بڑا مجھے گلہ ہے ممبر سے اور ہمارے ان علماء سے جنہوں نے دین کو خول میں بند کر کے، فرقہ بندی کے خول میں بند کر کے دین کی تشریح کی، آفاقیت سے دور کر دیا. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا مذہبی فکر، ریلیجیس تھاٹ، وہ نہیں پیدا کی، ہم نے مذہبی پیدا کر دیا. ڈبے بنائے، ڈبے بنائے اپنے، اور جو اس ڈبے میں فٹ نہیں آتا وہ جس کو اقبال نے کہا نا 2 رکعت کے امام، یہ 2 رکعت کے سب نہیں، ڈیفینیٹلی اس میں استثناء موجود ہے، بہت بہت بڑے اعلیٰ لوگ موجود ہیں. سو جب تک اس دائرے سے نہیں نکلیں گے. دوسری جو میں نے ابھی آپ کے سامنے علمی، میں اپنی ذات کی حد تک سمجھتا ہوں کہ اساتذہ اسکول کے ہوں، کالج کے ہوں، یونیورسٹی کے ہوں، وہ سب سے بڑے عالم لوگ ہیں. ٹھیک ہے، مگر اس عالم کا کیا کروں میں جو نظریات کو ٹھونس رہے ہیں، واہ، جو سمجھا اور بتا نہیں رہے. میں اس عالم کا کیا کروں کہ ان کی گفتگو تحقیق پر مبنی نہیں، سوشل میڈیا پر مبنی ہو گئی. ان کا کام تھا پیدا کرنا. پھر انفرادی سطح پر، سیاسی طور پر تو میں کوئی بات کروں گا تو وہ پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی. اچھا، انہیں عملی نمونہ بھی تو بننا تھا ان لوگوں کو. جی، یہ عملی نمونہ ہی تو بنے ہیں کہ آج جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اصل میں اسی عملی نمونے کے پیچھے چلے ہوئے ہیں. جو وہ کر رہے تھے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ کہا تھا نا کون سنتا ہے فغان درویش، کہ آج کوئی سننے اور آج کوئی بات کرنے والے نہیں رہ گیا. کس سے بات کریں، کس کو سمجھائیں اس بات کی. ہم نے دیکھا پوری دنیا میں تبدیلی لانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سچائی سے صحیح اور غلط کی پہچان کروائیں، ڈائلاگ کریں، بات کریں. ایک ہوتا ہے بزور طاقت. صحیح. تو ہمارے ہاں جو بات منوانے کے لیے طریقہ اپنایا گیا وہ دوسرا، یعنی بزور طاقت. اب طاقت کے بارے میں بڑی زبردست ایک حدیث کے مفہوم بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ جبر کے ماحول میں پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں مر جاتے ہیں. آپ انسانوں کو کس طرح سے، یہ جو آج ابھی آپ صبح فرما رہے تھے سموگ کیسی ہے، یہ سموگ موسم کی اتنی خطرناک نہیں جتنی انسانی سموگ خطرناک ہے. اس وقت جو ہمارے رویوں کی سموگ ہے سب سے بڑا مسئلہ اس کا ہے. دیکھیے میڈیکل سائنس میں ایک جرمز ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں این ایروبس. اچھا، این ایروبس جرمز جو ہوتے ہیں نا، یہ گھٹن میں زندہ رہتے ہیں، یہ آکسیجن میں مر جاتے ہیں. سر یہ جو شدت پسندی ہے نا، یہ جو شدت پسندی، انتہا پسندی، یہ جہالت کی گھٹن میں زندہ رہتی ہے، علم کی آکسیجن سے بھاگ جاتی ہے.